بالآخر کینیڈا اور پاکستان کی گورنمنٹس کے درمیان ایک بڑا معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت پاکستان سے لیبر فورس کینیڈا کی ترقی میں کردار ادا کرنے بھیجی جا سکے گی اور کینیڈا سے پاکستان لائی جا سکے گی۔ اہم ترین تفصیلات بڑی خوشخبری ان پاکستانیوں کے لیے جو کینیڈا کا خواب سجائے یہاں بیٹھے ہیں مگر جا نہیں پاتے کیونکہ طریقہ کار مختلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سعید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے آپ تعالیٰ کے پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑا معاہدہ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان طے پا گیا۔ اس کی تفصیلات ہلکی سی میں نے پچھلے ولاگ میں بتائی تھی، اور اس کے بعد شنگن کنٹریز کی بھی میں نے بتائی تھی، مگر جو کینیڈا کے ساتھ معاملہ طے کیا جا رہا تھا وہ فائنل ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانے کے بعد اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ ناظرین، ہمیشہ اپڈیٹس دیتا ہوں باہر جانے کے حوالے سے۔ میں اپنے یہ جو کاوش ہے وہ اس لیے جاری رکھتا ہوں کہ شاید لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ کبھی تو اپڈیٹس آتی ہیں کینیڈا کی سرزمین سے ہمیں ملتی ہیں، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اپڈیٹس جو بھی قانون میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، یو کے میں ہوتی ہیں یا کچھ اور، اسپیشلی کینیڈا میں۔ ناظرین اکرام، میں جو ایک بات بتاتا چلوں یہ بڑی خبر دینے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ہم کینیڈا کی یا باہر دوسرے ممالک کی خبریں دیتے ہیں تو عموماً ایک تاثر ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپنا چینل چلانے کے لیے یہ خبریں پھیلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے آپ ولاگ میں دیکھیں گے کہ میں نے جو تھمب نیل میں لکھا ہوتا ہے اسی پہ اندر بات کرتا ہوں، اسی کی خبر دیتا ہوں، اتھینٹک نیوز دیتا ہوں۔ میرے چینل پہ آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگ لگانے والا تھمب نیل ہو باہر لگا ہوا اور اندر میں جو ذکر ہی نہ کروں۔ یہ بڑے بڑے چینلز اس وقت ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی روز دیکھتا ہوں کہ باہر وہ اٹریکشن دی جاتی ہے کہ لوگ فوراً کھول کے دیکھیں، دوڑ کے آئے کھولیں، ہو پتہ نہیں کیا ہوا، کہ اندر ذکر بھی نہیں ہوتا، اندر ذکر تک نہیں ہوتا۔ میں کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں چینلز میں۔ میرے چینل پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کسی نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے تو کرے۔ میں جھوٹ بیان کر کے یا آگ لگانے والی خبر دے کر کم از کم لائک اور سبسکرائب لینے کا قائل نہیں ہوں۔ جس کو پسند آتی ہے وہ دیکھے، جس کو نہیں اچھا لگتا وہ نہ کرے۔ جھوٹ بول کے میں کبھی کوئی خبر نہیں چلاؤں گا۔ تو آئیے جی جلدی سے، جیسا کہ پچھلے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ کینیڈا کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ طے پا گیا، اس پہ سائن ہونا باقی تھے، اور آج بڑی امپارٹنٹ نیوز ہے جی، اور یہ ہے کینیڈا اور پاکستان کے درمیان۔ کینیڈا میں ویسٹرن ٹریڈ ایسوسی ایشن اور پاکستان کی گورنمنٹ کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت افرادی قوت جو ہے پاکستان سے وہ اب بھیجی جائے گی کینیڈا میں۔ یہ بڑا معاہدہ جو ہے یہ پاکستان اور کینیڈا کے مابین، وینکوور ان کا صوبہ ہے، وہاں پر ایم او یو پر سائن کرتے ہوئے فائنل کر لیا گیا ہے جی۔ اور اب جیسا کہ پچھلے ولاگ میں نے بتایا تھا، کرائٹیریا سیٹ کیا جائے گا۔ اب لوگوں کو یہ جو اپلائی کرنے کے لیے ناجائز ذرائع کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ لیگل طریقے سے جائیں گے، لیگل طریقے سے سیدھے جائیں گے، جاب لیں گے، کوئی مارے پھنڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بڑا معاہدہ ہے جی۔ اس کے صحرا جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب کے سر جاتا ہے۔ ان کا بہت بڑا یہ عوام کو تحفہ ہے جی۔ اس میں ان کی نہ تو انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اپریشیٹ کرنے چاہیے جو عوامی مفاد کے لیے کام ہے، جو غریب کے لیے کام ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ سیاسی لوگوں کا اگر دور دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ پرویز الہی بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی رہ چکے ہیں، صوبہ بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، پھر بلوچستان میں رہ چکے ہیں،
سرحد میں رہ چکے ہیں، ایسا معاہدہ کسی نے نہیں وہ کسی ملک کے ساتھ کیا۔ مڈل ایسٹ کے ساتھ جو چلتے معاہدے ہیں ان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے ہٹ کے ہے ذرا۔ بزدار صاحب بھی رہے ہیں 3 سال، زیادہ تو نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، 3 سال تو رہے ہیں نا۔ بزدار صاحب نے جو بز چلائے ہیں وہ اپنوں کو نوازنے کے لیے وہاں پر کیے ہیں۔ کرپشن کے کیسز بنے ہیں، عمران خان کی حکومت کو ڈبو دیا، اس کا ساتھ چھوڑ دیا، ایک سٹیٹمنٹ دے دی، اور اس کے سلسلے میں جو خود کرپشن کی تھی، جو کھا پی گیا، اس کا ڈکار بھی نہیں مارا اور معافی بھی مل گئی، ہے نا مزے کی بات۔ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب اچھا کام کیا، اچھے کام اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے بہت اچھے کام کیے جی۔ پڑھا لکھا پنجاب، گرین پنجاب کے حوالے سے ان کا اگر دیکھا جائے، پھر یہ جو 1122 سروس ہے یہ انہوں نے کی ہیں۔ روزگار کے مواقع، اتنی بڑا معاہدہ کرنے کا سہرا جو ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ جاتا ہے۔ پنجاب کا صوبہ، اب ناظرین کرام آپ سوچیں گے صوبہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جیسا کہ کینیڈا کی سٹیٹس ہیں، وہاں کے مختلف صوبے ہیں، وہ اپنی پالیسیاں خود بناتے ہیں۔ جیسا کہ میرے ویلاگز میں دیکھیں، پروونشل نومنی پروگرام ہوتے ہیں، وہ صوبائی حکومتیں جاری کر رہی ہوتی ہیں، صوبائی حکومتیں معاہدے کرتی ہیں۔ تو پاکستان میں یہ معاہدہ جناب محسن نقوی صاحب نے کیا ہے۔ اگر دوسرا ان کا دیکھا جائے، محسن نقوی صاحب سے ایک بڑی شکایت ہے، عوامی شکایت یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں میں ایک تاثر ہے کہ انہوں نے یہ جو برتاؤ کیا ہے وہ امتیازی ہے، پولیس کے حوالے سے یا ان کی گرفتاریاں ہیں، چھاپے ہیں۔ اگر محسن نقوی صاحب یہ شکایت بھی دور کر دیتے تو میں کہتا ہوں کہ لوگ ہمیشہ، وہ نہیں ٹرکوں کے پیچھے ایوب خان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو یہ پہلے نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے جن کی تصویریں ٹرکوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے لوگ محفلوں میں بیٹھ کر کریں گے جی۔ وہ ایک ہی وزیر اعلیٰ آیا تھا تو نگران، مگر کام بڑے کر گیا جو الیکٹڈ لوگوں نے بھی نہیں کیے۔ اس کا نہ تو الیکشن میں لڑنے کا ارادہ ہے، نہ سیاست کرنے کا۔ اپنا ان کا ماشاءاللہ بہت بڑے چینل ہیں ان کے، جو ٹی وی چینلز ہیں وہ چلاتے ہیں، مگر یہ عوام کے لیے جو انہوں نے کیا ہے، ہم تو کھلے دل سے اپریشیٹ کرتے ہیں جی، کیونکہ جس میں ہمارے غریب غربا مزدور، سکلڈ لوگ ہیں، انسکلڈ ہیں، بے روزگار ہیں، جو ان کے لیے کام کرتا ہے وہ سر آنکھوں پر۔ تو یہ ہے جی سب سے بڑا منصوبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت بڑا معاہدہ کیا ہے۔ اس میں اب کتنی تعداد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا کہ آسانیاں کتنی پیدا ہوتی ہیں، کتنے لوگ کینیڈا جائیں گے، کتنے وہاں کی، کتنی فیملی جو ہیں وہ فیض یاب ہوں گی، ان کی انکم بڑھے گی۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا اور لوگوں کی رسپانس بتائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔